پیچھے نظر آنے والا تالاب ہے کہ جو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ان کے لیے آب شفا کا درجہ رکھتا ہے۔ استغفر اللہ، دیکھیں جی یہ ان کے خدا ہیں۔ خیر پور سے؟ اچھا، خیر پور سے کیا کرتے ہیں ادھر ہم ٹیکنیکل کالج میں پڑھ رہے ہیں، مائن کالج۔ تو ماشاءاللہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہندوؤں کا ہے، تو آپ ماشاءاللہ سارے مسلم ہیں، تو وہ پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ کے ادھر؟ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو یہ آتے ہیں ہر سال کے بعد اپنی عبادت کرتے ہیں۔ پاکستان یوتھ ہاسٹل کا میں کیئر ٹیکر ہوں، طارق محمود یوتھ ہاسٹل کٹاس۔ پیدائشی میں ادھر کے ہوں، دادا پردادا سے رہ رہا ہوں۔ پیدائش میری وہ پرانی بلڈنگ کی ہے، اور جو کٹاس ہے پیدائش میں سارا دیکھا ہوا ہے، پہلے یہ سارا کھنڈر تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین میں ہوں محمد حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں WG میڈیا اردو۔ ناظرین ہاں، آج میں پہنچ چکا ہوں چواسدن شاہ کا یہ ایریا ہے، اور یہ میرے پیچھے جو آپ کو عمارت نظر آ رہی ہے یہ کٹاس سراج ہے۔ تو کٹاس سراج کی کیا ہسٹری ہے؟ یہ ایک ہندوؤں کا عبادت گاہیں بھی یہاں ہیں، یہاں مورتیاں بھی رکھی گئی ہیں، اس کے پیچھے بڑی ایک ہسٹری ہے۔ تو ناظرین وہ آپ کو میں دکھاؤں گا۔ یہاں عملہ جو ہے وہ مسلمان عملہ ہے، انتظامیہ جو ہے وہ مسلمان ہے، ایک اردو پنٹ یہاں ہوتا ہے، اس کی یہاں پہ ڈپٹی ہوتی ہے، یہاں وہ آتے ہیں اپنی عبادت کرتے ہیں، جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان کے۔ تو آئیے ناظرین میرے ساتھ رہیے گا، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ناظرین میری ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں، بیل آئکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ ناظرین مین اس کا دروازہ ہے، تو جیسے ہی اندر داخل ہوتی ہیں تو یہاں انٹری ہے، یہاں جو ہے وہ پولیس کے محترم اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ بھائی فیضان صاحب ماشاءاللہ بڑے مذہبی آدمی معلوم ہوتے ہیں، اور مسلمان ہیں، اور بڑی تو یہ آگے کی طرف ہم جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بورڈ نے ہمارا استقبال کیا ہے جی، جس پر لکھا ہے کہ ہندو حرم، سکھ مذہب اور بدھ مت میں عبادت گاہ کے اندر گوشت، مچھلی، انٹرڈ وغیرہ لانا اور کھانا سختی سے منع ہے۔ اس کے علاوہ بھی کافی ہدایات لکھی ہوئی ہیں کہ تالاب میں نہیں جانا، تالاب گہرا ہے، وہاں مچھلیاں وغیرہ کو کوئی چیز نہیں پھینکنی وغیرہ وغیرہ۔ چلو آگے کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پہ صوبائی متصب بھی آئے ہیں، خالد محمود صاحب، بہت اچھا آدمی تھا، یہ بہت اچھا آدمی۔ یہ ہے یہ میری پہچان ہے، یہ ٹیپ ابھی ہم لگاتے ہیں۔ غلام علی مہدی حسن ایک بہت زبردست ہے، قوال ہے، یہ گانے گاتے ہیں، گانے گاتے ہیں، یہ غزلیں ہیں، اس کی یہ غزلیں، یہ اس کی غزلیں ہیں۔ یہ جو کٹاس کام ہو رہا تھا یہ پرویز الہی کے دور میں ہوا ہے، یہ سارا کٹاس اسی دور میں یہ ریپیئر ہوا ہے۔ وہ جو مین چیز ہے اس کی وہ جھیل تھی، وہ خوبصورت سی، مندر سے بھی وہ خوبصورت سی، وے والوں نے وہ ساری سکوا دیا، اور ریسٹ ہاؤس ہندوؤں کے لیے بڑے مزے کی بات ہے، وہ ریسٹ ہاؤس بنا دیا ہے، وہ یہ جو سامنے ہاں وہ وہاں ان کے لیے یہاں پہ رہنے کی جگہ نہیں تھی، ٹھیک ہے، وہ کالج میں رہتے تھے، بچے ڈسٹرب ہوتے تھے، ان کی پڑھائیاں ختم ہوتی تھیں۔ یہ سیڑھیاں اوپر مندر کی طرف جا رہی ہیں، مگر میں آج آپ کو مندر نہیں دکھانے والا، مکمل اس کٹاس راج کا آپ کو وزٹ کرواؤں گا، اور انشاءاللہ ضرور کرواؤں گا، مگر آج نہیں۔
آج میرا آنے کا مقصد یہاں کچھ اور ہے۔ آج میں اس ہندو عبادتگاہ کے اندر اور آج کے ویلاگ کے اندر آپ کو 3 چیزیں انشاءاللہ میں دکھاؤں گا۔ ایک یہ کہ ہندو اپنی عبادت کیسے کرتے ہیں، ہندوؤں اور بدھ مت میں عبادت کا کیا فرق ہے، اور دوسرا یہ کہ جو یہاں تالاب ہے جس کے بارے میں ہندو مذہب میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جب شیو دیوتا کی بیوی ستی مر گئی، اسے اتنا دکھ ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک لڑی جاری ہو گئی، جس سے تالاب وجود میں آیا، جس تالاب کو یہ آب شفا کا نام دیتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہر سال یہاں عبادت کرنے کے لیے ہندو آتے ہیں۔ یہاں مہمان خانے موجود ہیں اس چار دیواری کے اندر، جہاں ان کے یہ سارے مندر ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ اپنی عبادت گاہ کے اندر ان مہمان خانوں میں کیوں نہیں رہتے، بیر کیوں رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ یہ 3 چیزیں جو ہیں آج میں اس پہ ڈسکس کروں گا، اور باقی بھی انشاءاللہ میں اس کا آپ کو سارا تفصیل بھی دوں گا، لیکن آج کا یہ میرا جو ویلاگ ہے یہ اس کے عنوان کے 3 جو یہ میرے ایشو ہیں ان کے ارد گرد میں گھماؤں گا، اور یہ چیزیں میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا۔ اگر اس کی لوکیشن کی بات کرتا چلوں تو کوہستان نمک کے درمیان چکوال سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر بجانب جنوب ہندوؤں کا متبرک یہ مقام کٹاس راج جو ہے وہ موجود ہے۔ تو ہندوؤں کا کہنا ہے کہ ماہ بھارت ایک کتاب ہے، وہ کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے کی تصنیف ہے، ان سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے لکھی گئی ہے۔ تو اس کتاب میں اس جگہ کا ذکر موجود ہے، یعنی یہ جو کٹاس راج ہے اس کے اندر جو مندر ہیں ان کا، کٹاس راج کا اور ان مندروں کا ذکر اس کتاب کے اندر موجود ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 300 سال پہلے لکھی گئی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہزاروں سال پرانا تاریخی مقام ہے ہندوؤں کے بقول۔ تو اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں تاریخ جہلم کے پرانے نسخے میں بتایا گیا ہے کہ برمنوں کی روایت کے مطابق جب شیو دیوتا کی بیوی ستی مر گئی تو اسے اتنا دکھ ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری ہو گئی، تو ان سے 2 متبرک تالاب وجود میں ہے، یعنی اس کا ایک آنسو کا قطرہ جو ہے وہ یہاں گرا پاکستان میں، اور ایک جو ہے وہ انڈیا کے اندر، یعنی پوری دنیا کے اندر یہ جو ہندو مذہب ہے ان کی یہ 2 مقام جو ہے وہ مقدس سمجھے جاتے ہیں۔ تو ایک جو ہے وہ یہ یہاں کہتے ہیں گرا ہے، جو ابھی ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں آگے جا کے، جو ان کا تالاب ہے جو ان کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر وہ آنسو گرا اور ایک تالاب بن گیا۔ تو دوسرا جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں پشکار، اجمیر کے اندر، انڈیا کے اندر جو ہے وہ ہے ان کا مانا جاتا ہے۔ تو یہ 2 ان کا ہیں۔ تو دوسرا یہ جو کٹاس راس ہے اس کو کہتے ہیں کہ کٹکشا، یہ سنگرت زبان میں ہے اور اس کا مطلب جو ہے وہ آنسو کی لڑی ہے، تو یہ لفظ بعد میں کثرت استعمال کی وجہ سے کٹاس بن گیا۔ تو کٹاس کا مقام ہندوؤں یاتریوں کے لیے انتہائی مقدس حیثیت رکھتا ہے۔ تو چینی سیاح ہیون سانگ لکھتے ہیں کہ یہ مندر پنڈتوں نے اس وقت تعمیر کیا جب وہ کوروں سے شکست کھانے کے بعد کوہستان نمک میں بن باز کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان مندروں کی طرز تعمیر 7ویں یا 10ویں صدی عیسوی کے دوران کشمیر میں تعمیر ہونے والے مندروں سے مماثلت رکھتے ہیں۔ تو ہندو مذہب کے مطابق دنیا میں صرف 2 ہی اہم ترین جگہ ہیں جس کا ذکر میں نے کیا ہے کہ ایک جو ہے وہ کٹاس راج جو یہاں میں موجود ہے، جو جس کے اندر ہم موجود ہے، دوسرا اجمیر کے اندر۔ تو ہر سال انڈیا سمیت دنیا بھر سے جو پاتری جو ہے جہاں جہاں بھی موجود ہیں وہ اکثر آتے ہیں، یہاں اپنی رسومات ادا کرتے ہیں۔ تو تالاب کی طرف ابھی چلتا ہوں ذرا۔
یہ ہے جی ہندوؤں کا آب شفا پانی۔ کیسا آب شفا ہے، صاف ستھرا ہے، آپ خود دیکھ کر اندازہ کر لیں۔ کسی وقت میں بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ تازے پانی کا چشمہ بہتا تھا، چشمہ آہستہ آہستہ خشک ہوتا گیا اور تالاب سوکھتا گیا، یہاں تک کہ اس کی تہہ میں پودے اگ آئے ہیں۔ پچھلے دنوں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں بالکل پودے اگ آئے تھے۔ تو ابھی یہ جو سامنے آپ کو تالاب میں گرتا ہوا پانی دکھائی دے رہا ہے سامنے، تو یہ تالاب میں پانی بھرنے کے لیے موٹر کی مدد لی جاتی ہے۔ یہ جو برقی موٹر ہے اس کے پانی کھینچا جاتا ہے اور پھر اس کے اندر وہ ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ ابھی موٹر ہی اپنا کام سر انجام دے رہی ہے جی، یہ جو پانی تالاب کے اندر گر رہا ہے۔ کوشش کرتا ہوں آپ کو ہندوؤں کی عبادت گاہ دکھاؤں تاکہ آپ کم از کم اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر بجا لا سکیں کہ اللہ تیری ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں نبی آخر الزمان، شافع محشر، ساقی کوثر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا اور ان پر نازل کردہ قرآن مجید جیسی کتاب سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنے والا بنایا اور ہمیں شرک جیسی لعنت سے بچا کر توحید کا جام پینے کی توفیق بخشی اور اپنے سامنے جھکنے کے لیے نماز جیسا عظیم فریضہ ہمیں بخشا۔ آپ کو لے کر چلتے ہیں ہندو عبادت گاہ کی طرف تاکہ آپ دیکھ سکیں اور اللہ کے سامنے سر سجود ہو۔ دنیا کا آغاز کیسے ہوا تھا اور کائنات کو کس نے پیدا کیا تھا، تو ایسے سوالات کے بارے میں بت مت جو ہے وہ خاموش رہتے ہیں، کیونکہ بت مت میں نہ آغاز ہے اور نہ اختتام۔ ان کے بجائے بت مت میں پیدائش اور موت کا کبھی نہ ختم ہونے والا چکر پایا جاتا ہے۔ بت مت مذہب ہے، اس کے اندر اپنے بڑوں کے بت بنا کر ان کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے، اور ہندوؤں کی عبادت گاہ کو مندر کہتے ہیں، جہاں ہندو دیوی دیوتا کے مورتیاں رکھی ہوتی ہیں اور یہ مندر انہی کے جانب منسوب ہوتے ہیں۔ مثلا شیوا سے مراد وہ مندر ہے جہاں ہندوؤں کے بھگوان شیوا کی عبادت کی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں پنڈت نے دروازہ، جو ان کا پنڈت ہوتا ہے اس نے دروازہ بند کر دیا، یہ سامنے کھڑا ہے، گھنٹی بھی نظر آ رہی ہے۔ جو ان کے مذہب کے اندر جو بھی نظام ہوتا ہے اس کو وہ عبادت کے لیے اس کو کھٹکھٹاتے ہیں، یہ جو بھی، تو یہ اس کمرے میں جو ہے وہ پوجا کی جاتی ہے، جس کو بھی تالا لگا ہوا ہے سامنے نظر آ رہا ہے۔ پہلے میں آیا تو تالا کھلا تھا، پر جیسے ہی تالا ابھی لگا ہے، جیسے ہی کھلتا ہے تو آپ کو دکھاؤں گا ضرور میں آج جیسے بھی ہوگا، تاکہ آپ کم از کم فخر کر سکیں مسلمان ہونے پہ، شکر کریں اللہ تعالیٰ کا کہ ہم مسلمان ہیں۔ دروازہ کھل گیا جی، موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اندر کی جانب بڑھتا ہوں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دیکھیں جی یہ ان کے خدا ہیں، ان کے سامنے ہندو لوگ سجدہ ریز ہوتے ہیں، اپنی حاجات ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں مورتیاں رکھی ہوئی ہیں، ننگی عورتوں کی تصاویر ہیں، اور یہاں آ کر وہ لوگ اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، یہاں سجدے کرتے ہیں جی۔ تو یہاں اس کو دیکھ ہی دماغ گھوم رہا ہے، دماغ چکرا رہا ہے، یقین جانے آنے کو دل ہی نہیں کر رہا۔ صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ کم از کم جو لوگ اسلام پہ چل رہے ہیں ان کو یہ فخر محسوس ہو کہ اللہ تعالیٰ تو نے کتنی بلند ترین عبادت کے لیے ہمیں صاف ستھرا مذہب اسلام دیا اور ہمیں وہ ہستی کا امتی بنایا جو شافع محشر ہے، جو ساقی کوثر ہے۔ یہ بہت اچھا لگا ہے، اور اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے۔ اور اس وقت جتنے بھی بھائی اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ آج ہم آئے ہیں کالج سے، ہمیں بریک ہوئی ہے تو ہم ادھر ہوٹل پہ آئے ہیں۔ ہوٹل پہ ہم بیٹھ کے ادھر بریک کر رہے تھے تو آپ کچھ ایشو دیکھا ہے، ادھر سے ہم نے کہا جاتے ہیں انکل کے پاس، تو آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ بہت شکریہ جی، تو ٹھیک ہے جناب، ہو گیا، تھینک یو، اللہ حافظ۔